دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی و جناب شجاع الدین شیخ حسب معمول حاضر خدمت ہیں. اور پچھلے پروگرام میں جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے خدمت خلق کے حوالے سے، تو بات ہمارے معاشرتی رویوں کے حساب سے تھی اور بہت آگے تک آ گئی تھی. خدمت خلق کے تصور پہ بات ہوئی. خدمت خلق اتنا بڑا موضوع ہے، قرآن سے 100 نکات جو ہیں وہ خدمت خلق کے جو ہیں عکس ہوتے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے قرآن نے ہمیں کیا ہدایات دی، اور پھر رسول اللہ کی حیات طیبہ تو بھری پڑی ہے خدمت خلق سے. تو اس پر بات ہو رہی تھی. پچھلا پروگرام جو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ بھئی اپنے جو چھوٹے ہیں اللہ ان کے نصیبوں سے ہمیں دیتا ہے. اب پتہ نہیں میرے گھر میں جو ماسی آتی مجھے اس کے نصیب کا ملتا ہے، میرے خاندان میں جو سب سے جو ہے کمزور ہے آدمی، ماں باپ بھی کمزور ہیں، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کمائیں کھائیں. بہن ہے ظاہر ہے وہ کمانے نہیں نکل سکتی، بیٹی ہے وہ کمانے، یہ کمزور ہی ہوئے، تو اللہ ان کے نصیبوں سے ہمیں دیتا. تو یہ تصور کرنا یا یہ تانے دینا کہ وہ جی میرا بھائی تو تمہیں کھلا کھلا کے جو ہے وہ تباہ ہوا جا رہا ہے، یا جی میں تو تمہارا پورا کر کر کے مرا جا رہا ہوں، یہ ہماری خواتین کے تانے ہوتے ہیں. کوئی کسی کا پورا نہیں کرتا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے. اور معافی طلب کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی کا رزق کھینچنا چاہے تو پھر لالے پڑ جاتے ہیں رزق. تو جتنا خرچ ہو رہا ہے، اپنوں پہ خرچ ہو رہا تو کیا کہنے، غیروں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، جانوروں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تو اسے اللہ کا کرم سمجھنا چاہیے. اسی موضوع پر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہو جائے تھوڑا سا، پھر ہم اسی موضوع پر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ. مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں میں ایک جملہ معترضہ ہے ناظرین. ہمارے گھروں میں عموماً جو رویے ہیں، معاف کیجیے گا خواتین کے، بعض حضرات کے بھی ہیں، مردوں کے بھی ہیں، کوئی خالصتاً خواتین کے نہیں. بعض مرد بھی کہتے ہیں بھائی میں تو تم لوگوں کو کھلا کھلا کے مر گیا. استغفر اللہ. کون کسی کو کھلاتا ہے شجاع صاحب؟ کون کھلاتا ہے کسی کو؟ اللہ کہتا ہے تم سارے بھوکے سوائے اس کے کہ جسے میں کھلا دوں گا. ہم کہتے ہیں ہم کھلا کھلا کے مرے جا رہے ہیں، ہم تمہارے خرچے اٹھا اٹھا کے مرے جا رہے ہیں. بیویاں اکثر تانے دیتی ہیں، ماں باپ کے خرچے اٹھاتے رہتے ہیں، ہمارا پورا نہیں پڑتا. یہ سارے ناشکری کے جملے ہیں، اور بیشتر گھروں میں میری ذاتی سی رائے ہے کہ تنگی اور برکت جو ختم ہوئی ہے وہ شاید انہی رویوں کی وجہ سے ختم ہوئی. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے اسی نقطے کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا گفتگو میں ہم لے کر آ جائیں. یہ کہنا کہ میں تمہیں کھلا کھلا کر ہلکان ہو چکا ہوں، میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، میں نے تمہارا پیٹ بھرا، میں نے تمہیں کھلایا، اور کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں کے اوپر وہ تو کھلا کھلا کے تجھے تھک گیا اور ہلکان ہو گیا. وہ بھائی ایک تو آپ نے حدیث شریف کا ذکر کیا جو پچھلے پروگرام کے اختتام پر سنائی گئی تھی. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اور اطعمنی واحد کے لیے، اطعمنا جمع کے لیے الحمدللہ الذی اطعمنا. کل شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. میں نے تو نہیں کھایا، مجھے تو کھلایا میرے رب نے. تو بھائی یہ جملہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہاں ہمارے دین نے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے. تو اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، اولاد جوان ہے، تو اولاد پر ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی، اولاد کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی، بیٹیوں کی ذمہ داری بھی باپ پر ڈالی گئی، بیٹوں کی بھی ڈالی گئی. ہاں کل وہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو کمائیں گے. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی بھی زیر کفالت آ جائیں کسی معذوری یا کسی اور وجہ کی وجہ سے، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین جو ہے ڈالتا ہے. تو اس تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میری عقل کی وجہ سے، میری انٹلیکٹ کی وجہ سے، میری قوت بازو کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے، میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ آپ کا بہت بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں گزرا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کتنے ویل کوالیفائڈ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اب پلے کارڈز لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے. اور کتنے انگوٹھے چھاپ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ہے نا، نہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور جن کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں جن کو لاکھوں کی سیلری جاری ہے، جو اس بندے سے 100 گنا زیادہ ویل کوالیفائڈ ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. آپ بعض ایسے لوگوں کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن کا فیملی بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، پچھلی 7 نسلوں کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں تھا، صفر ہے. اور آج اللہ نے اس کو اتنا دے دیا کہ اگلی 7 نسلیں اس کی کھا جائیں، مطلب کھاتی رہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ ان ٹوٹیلٹی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ہاں معاش کی محنت کرنا، سٹرگل کرنا بندے پر لازم ہے، لیکن ہمیں ہماری سٹرگل کی وجہ سے نہیں ملے گا، ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ملے گا. اسی لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ فضل کہتا ہے اللہ کا. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ جمعہ ہے، جمعے کے دن ہم سب کو پتا ہے اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ تک کاروبار زندگی منع کر دیا گیا، کام کاج معیشت کا معاملہ منع کر دیا گیا. لیکن پھر قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. رزق کمانا اللہ کا فضل ہے. ہاں تو نماز جب مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ تک کام کاج منع تھا، اب نماز جمعہ ہو گئی، چلو جاؤ نکلو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، کما سکتے ہو، اجازت دے دی گئی. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. تو سچی بات ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے. باقی جو ہم نے بیان فرمایا کہ کئی مرتبہ ہماری زبانوں پر ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں، غلط بات ہے. دیکھیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو آپ نے آیت کریمہ کی طرف توجہ دلائی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا، مزید نعمتیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک عذاب میرا یقیناً بڑا ہی شدید ہوگا. بہت زوردار انداز ہے عربی میں، اِنَّ تاکید کے لیے آتا ہے، عذابی لشدید لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک یقیناً میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو شکر کرو، اللہ کہتا ہے اور دوں گا. ناشکری کرو گے، اللہ کہتا ہے عذاب دوں گا. اور سیرت کا پروگرام ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ہمیں شکر گزاری کا ایک بڑا پیارا فارمولہ بتایا. وہ کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے معاملات میں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے معاملات. سچی بات عرض کروں، آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، بیٹے کو ایک جگہ سے مجھے پک کرنا تھا، تو میں اس کو گھر ڈراپ کرنے گیا تھا. تو راستے میں باہر جو سوشل ویلفیئر کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، 50 لوگ ایک طرف لائن میں لگے ہوئے تھے، 50 لوگ ایک طرف لائن میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے آرام سے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، تمہارا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، تم گھر جاؤ کہ تمہاری اماں فوراً تمہیں کچھ کھانے پینے کو دے دیں گی، اور جو تم گئے تھے کسی کام سے تو 50 روپے تمہاری جیب میں بھی تھے. لیکن ان لوگوں کو دیکھو، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو توفیق دی اس میں دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہیے. ان کا بھی ایک امتحان ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے. ہمارا امتحان بڑا ہے، بات سے بات نکلتی ہے، جب اللہ دے رہا ہوتا ہے نا یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے. صحیح بات. یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں غافل ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں. قرآن میں سورہ زخرف ہے 25 پارے میں، زخرف آرائش کو بھی کہتے ہیں، زخرف سونے کو، گولڈ کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے سرکش ہو جاتے، سارے کے سارے غفلت میں پڑھ کر نافرمان ہو جاتے، تو اللہ فرما رہے ان کافروں کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں ہم چاندی اور سونے کی بنا دیتے. ہمارے پاس کوئی خزانوں کی کمی نہیں، لیکن اگر سب کو سارا ہی مل جاتا تو یہ غافل ہو کر نافرمانی میں چلے جاتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، ایک بڑے مشہور مسئلے پر ان کو سزائیں دی گئیں اور ان کو قید کیا گیا، ان کو کوڑے تک مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت عطا فرمائی. ہمارے ان فقہائے عظام کا، ائمہ مجتہدین کا یہ پہلو سامنے کبھی نہیں آتا. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں عالم دین تھے، علمی کام کیا، علمی کام کیا ہی نہیں، عملی طور پر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا. باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، حق کی خاطر کھڑے ہوئے، کلمہ توحید کا نعرہ بلند کیا، اور باطل کے سامنے ظالم جابر سلطان اور بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق انہوں نے کہا. تمام ائمہ کو لے لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کو بڑے مصائب سے گزرنا پڑا ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر کوڑے مارے گئے، کہا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی جیسا بڑا جانور بھی ہوتا تو شاید وہ ہلاک ہو جاتا. بعد میں حالات بدلے، اور بعد میں آنے والا جو خلیفہ تھا وہ امام صاحب کا عقیدت مند ہوا. ایک دن امام صاحب گھر میں ہوں گے، کوئی شخص لے کر اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، جواہرات لے کر آیا، اور امام صاحب کو تھیلی پیش کی اس نے کہ خلیفہ نے بھجوائی. امام صاحب کے بارے میں بتایا گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ عرض کرنے لگے اے اللہ وہ امتحان آسان تھا جب تو مجھ سے لے رہا تھا، میری جان ہی جا رہی تھی نا. اللہ وہ آسان تھا امتحان جب تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا. اللہ یہ امتحان مشکل ہے کہ جب تو مجھے کچھ دے رہا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں. وہ اشرفیوں کی تھیلی امام صاحب نے لوٹا دی. یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں.
اور یہ سب فیض ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سب کے گھروں کا مسئلہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اچھا جی، میرے گھر میں آج بس روٹی اور ایک سبزی بنی ہے، دوسرے کے گھر میں سوکھی روٹی ہے، اور شاید تیسرے کے گھر میں سوکھی روٹی بھی موجود نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کراچی کا واقعہ، یہ شاید آج سے 8 سال پرانی بات ہوگی۔ کچھ ایک بڑے گھرانے کی خواتین تھی، تو کسی گورنمنٹ اسکول میں کچھ بچوں کو وہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ گئے اسکول میں، اور اس وقت اسکول کھولے ہوئے، تو 8 سال پرانی بات ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹا آج تم نے ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ تو اس بچے نے کہا کہ آج میری ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی، آج میری ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی۔ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم چاروں بہن بھائی کھا سکتے ہوں، تو کبھی ایک بھائی ناشتہ کر کے آتا ہے، کبھی دوسرا بھائی، کبھی ایک بہن ناشتہ کر لیتی، کبھی میری، تو آج میری ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی۔ ہمارے تو پیٹ بھی بھرے ہوئے، ہمارے تو فریج بھی بھرے ہوئے، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسہ موجود ہوگا، ہم تو آن لائن بھی آرڈر پلیس کر دیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں ذرا ان لوگوں کو کہ جن کو جو آن لائن کا تصور ہی نہیں، آن لائن پلیس کرنے کے لیے پیسہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ان کو دیکھیں گے تو جو ملا ہوا ہے، چاہے وہ کروڑ سے شاید کم ہو، لیکن مزید کروڑوں سے زیادہ ہے میرے پاس۔ جب میں اتنے نیچے والوں کو دیکھوں گا تو میرے پیارے رسول علیہ السلام فرمانے تو میں جب شکر کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر خیر کا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے شکر کرو گے تو مزید تمہیں دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ آپ نے بجا توجہ دلائی آج انٹرو میں کہ ناشکری کی روش عورتوں کے اندر بھی آتی ہے، مردوں میں آ جاتی ہے۔ جی، گھر گھر کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا بیٹا چاہیے۔ ماں باپ کو تانے دے رہا ہے، میں تمہارا پورا کرتے کرتے تھک گیا، استغفر اللہ۔ تم پورا کرتے کرتے تھک گئے، وہ تمہیں پال پوس کے یہاں تک بناتے بناتے تھک گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم تمہیں پال پال کے یہاں تک بڑھاتے ہوئے تھک گئے، بوڑھے ہو گئے۔ آج 2 روٹی جو تمہارے بس میں نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے دیے، وہ دیتے ہوئے ہم تھک گئے۔ نہیں، میں پورا پورا کر کے کیا تھک گیا؟ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ مطلب میں ہر اس شخص کے لیے جو آج وہ اولاد کی حیثیت میں مجھ سمیت ہر اس شخص کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ بیچتے کیا ہیں؟ ہم اپنا پیشاب پخانہ معاف کیجیے گا اس سنبھالنے کے قابل نہیں تھے، ہم کروٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ اس ماں نے راتوں کی نیند قربان کر کے تو ہمیں جنم دیا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے اپنی رگوں کے کٹنے کے نتیجے میں اس نے ہمارے جنم دینے کا اپنے آپ کو ذریعہ بنایا اللہ کے فضل سے۔ وہ باپ جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں پال پوس کے جوان کیا، ہم کیا احسان جتاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ پورا مشہور واقعہ مجھے یاد آیا، وہ ایک صاحب اللہ اکبر کہ حضور کے پاس ایک شخص آ رہا شکایت لے کر، اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور وہ جبرائیل حضور کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ ایک شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، اپنے بیٹے کی شکایت کو لے کر آئے گا۔ میری کمزوری، مجھے اتنی عربی نہیں آتی کہ میں اشعار آپ کو سناؤں۔ جبرائیل نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے جب یہ آپ کے پاس آ رہا تو اس سے دل میں کیا اشعار کہے تھے؟ وہ صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم دل میں کیا پڑھتے ہوئے آئے ہو؟ اس سے کہ اللہ کے رسول، میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اشعار جو میں نے دل میں دہرائے کسی کو نہیں پتا، تو یقیناً اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ ارے جب تو کھانے کے قابل نہیں تھا، جب تو پینے کے قابل نہیں تھا، جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا میری رات کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، جب تیری پریشانی ہوتی تھی تو میں تیرے سے زیادہ بڑھ کر پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، آج میں نے تجھ سے کچھ تقاضا کیا تو تیرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ اکڑ و تکبر کے اثرات آ گئے، یہ احسان جتانے کے اثرات آ گئے۔ کم سے کم تو اتنا تو کر لیتا جتنا ایک شریف آدمی اپنے شریف پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ ارے باپ کا حق تجھ سے ادا نہ ہو سکا تو کم سے کم تو اس شریف پڑوسی کا حق تو ادا کر دیتا۔ شریف پڑوسی جس طرح اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے، اتنا تو کر لیتا۔ اللہ کے رسول رونا شروع ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت و مالک لوالدیک، تو بھی، بیٹے سے کہا، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جملہ حضور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے جو ہے وہ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ جو ہے وہ جو رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہو رہا تھا۔ آج کے تناظر میں یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر میں بدگمانی نہیں کر رہا، تو کم از کم 50% آج کے دور میں اولاد کا معاملہ، اللہ معاف کرے 50%، لیکن میرا خیال ہے 50% اولاد کا معاملہ یہی ہو گیا۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ
اور پھر اصل تربیت کا بھی نتیجہ قصور ماں باپ کا بھی ہے. پھر ہم جس جہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہاں جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور جب بیویاں آ جاتی ہیں تو ماں باپ جو ہیں وہ بالکل آئسولیٹ کر دیے جاتے ہیں. پھر ماں باپ کا بولنا بھی، نصیحت کرنا بھی، کھانا پینا ہر چیز بری لگنے لگتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اتنے ہی بڑے پیدا ہوئے تھے، جوان ہی پیدا ہوئے تھے اور ہمیں اتنی ہی طاقت تھی ہمارے اندر. مطلب کہ جب ماں باپ وہ ہم دن بھول جاتے ہیں جب ہم اتنے سے تھے، ہمیں چلنا نہیں آتا تو ایک طرف سے ہماری ماں ہاتھ انگلی پکڑتی تھی، ایک طرف ہمارا باپ اور ہمیں ایسے چلانے کی کوشش کرتے تھے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں جب ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہوتی تو ہمیں ایک لاٹھی خرید کے، چھڑی خرید، اسٹک خرید کے انہیں دے دیتے ہیں، اس سے چل لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو جملہ تھا حضور نبی اکرم علیہ السلام کا، اس قدر اس میں حکمت اور اس قدر گہرائی اور اس قدر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، جس کو ہم لوگ کبھی کبھی اپنے کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں نا پنچ لائن، اس قدر امپریسو ہے. تو بھی تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. مطلب تو بیچتا کیا ہے؟ ذریعہ وہی وہاں تیری وجود کا. تمہیں کوالیفیکیشن ملی، تمہیں ملی تو تم تو مطلب پلٹنے کے قابل نہیں تھے. تم بیچتے کیا تھے؟ تب ماں نے تم پر انویسٹ کیا اپنے آپ کو، تب باپ نے انویسٹ کیا تمہارے اوپر اپنے آپ کو. تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. تیرا مال کیا جو تو کہہ رہے میرے باپ نے مجھ سے مال مانگا؟ ارے تیرا مال کیا، تیرے پورے وجود پر تیرے باپ کا اختیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے فقہی تناظر میں بھی مسائل اپنی جگہ لے، تو وہ فقہی مسائل میں تو ہم نہیں جا رہے اس وقت. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آج ہماری بڑی تعداد ہماری نسل کی اسی طرح کی روش پر آ چکی ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور آج آپ دیکھیں ہم پروان کیا چڑھا رہے ہیں. یقیناً اس میں تربیت کا بھی قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. تربیت ماں باپ کی طرف سے بھی کمی کوتاہی اس کے اندر ہے. کراچی کے اندر کچھ 2-4 اداروں میں مختلف مواقع پر پروگرامز کے لیے جانا ہوتا ہے، جہاں ایسے شیلٹر ہاؤسز ہیں، اس طرح کے بچے وہاں پر رہتے ہیں اور بوڑھے بھی رہتے ہیں، مائیں بھی رہتی ہیں، باپ بھی رہتے ہیں. ان بوڑھوں سے پوچھا کہ کیا بھئی یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. اچھا جی کچھ آپ کا بھی خیال ہے کہ آپ سے جی بالکل غلطی ہوئی. ہماری اولاد کی تربیت میں ہم نے کوتاہی کی، ہماری اولاد کی تربیت میں ہم نے کمی کی. ہم نے تو بس دنیا ان کے سامنے رکھی، دنیا ہی کے سہانے خواب ان کے سامنے رکھے. اب جب وہ بڑے ہو کر محسوس کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر کی تکمیل میں باپ بوجھ ہے، رکاوٹ بن رہا ہے. اٹھاؤ اس کو، پھینکو گھر سے باہر، اولڈ ہاؤس کے اندر ڈالو. ایک تو یہ تصور، اور دوسرا ہمارا نظام تعلیم جو خالصتاً مادہ پرستی کی سوچ ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر بلٹ ان کر رہا ہے. ایک صاحب بڑے اچھے ٹرینر ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کے سامنے 2 بچوں کی ایگزامپلز آئیں. ایک بچہ تھا، اس کا اسکول لگتا ہے 7:30 بجے اور وہ ٹھیک 7:30 بجے پہنچ گیا. اور ایک بچہ تھا جو 7:30 بجے بلکہ 10:30 بجے پہنچا. اول تو اس کو واپس لوٹایا گیا ہوگا، تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ جی 7:30 والے کو. اچھا آگے سنیں، یہ دونوں بچوں کا کیس یہ تھا کہ دونوں کے ماں باپ میں سے ایک بیمار تھا گھر میں. تو آپ کہیں گے 7:30 والا پھر بھی اچھا ہے. کیوں جی؟ اس نے وقت کی کیا کی؟ قدر کی، اور یہ اسکول ٹائم پر پہنچ گیا. اور جو دوسرا تھا وہ اس لیے لیٹ آیا کہ وہ باپ کو انٹرٹین کر رہا تھا، اس کو دوائی وغیرہ جو کچھ بھی تھا لے کے کسی کے پاس لے کے جانا ہوگا. یہ بچے کو دوسری تیسری کلاس کے نہیں، 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے بچے ہوں گے جی. تو وہ بچہ 10:30 بجے پہنچا. تو پوچھا جی آپ لوگوں سے اگر پوچھا جائے آپ کس بچے کو پسند کریں گے؟ جی 7:30 والے کو. اس نے وقت کی قدر کی، وہ پنکچول تھا، وہ ان ٹائم اسکول پہنچا، اس سے پڑھائی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. سبحان اللہ. ارے دین تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں. جی دین تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. دین تو کہتا ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہاں گئی یہ اقدار؟ یہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. یہ ٹوٹل مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کس پر؟ مادہ پرستانہ سوچ پر. اب اس کا ان ٹائم اسکول پہنچنا، کوئی آفس پہنچنا، ادروائز کوئی میٹنگ میں پہنچ جانا، جناب کیا اسے جان ماری، سب کچھ چھوڑ کر میٹنگ کے اندر پہنچ گیا. سبحان اللہ. ماں پیچھے تڑپ رہی ہے، باپ پیچھے تڑپ رہا ہے، کوئی اور انٹرٹین کرنے والے نہیں، کوئی اور تیمارداری کرنے والے نہیں. بڑا اصول کا پابند ہے بھائی، اس نے ہر چیز کو قربان کر دیا اور میٹنگ میں پہنچ گیا. اور دوسرا کون تھا؟ اس نے میسج بھیج دیا I cannot come to the meeting because I have to entertain my mother. آگے سے باس کہتا ہے بھائی تیری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. کب پڑ جائے خطرے میں؟ اس نوکری سے شاید جنت نہ ملے مگر اس ماں کی خدمت سے مجھے جنت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. آج یہ تصور ہی ہمارا بگڑ گیا، آج ہمارا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا. تو گھر سے بھی تربیت کی کمی ہے، نظام تعلیم میں بھی تربیت کی کمی ہے، اور یہ مادہ پرستانہ سوچ کہاں لے کے جا رہی؟ وہ عامر اصلاح فرما دی گا، شاید اکبر کا شعر ہے، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے ماں باپ کو
خبتی سمجھتے ہیں۔ آج ہم کیا سکھا رہے ہیں کمیونیکیشن کے نام پر بچوں کو؟ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ بیٹی ماں سے سینہ تان کر بات کر رہی ہے، بیٹی ماں کے سامنے بڑی کانفیڈنٹ ہو گئی، اب ماں بھی 10 مرتبہ سوچتی ہے کہ اس بچی کی غلطی پر اس کو توجہ دلاؤں کہ نہیں، ورنہ پلٹ کر یہ سینہ تان کے 2 لوگوں کے سامنے میرے سامنے بات کرے گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ بیٹا پڑھ لکھ گیا، جناب کیا ہو جی، ویل ایجوکیٹڈ ہو گیا، ویل ورڈس ہو گیا، ویل کوالیفائڈ ہو گیا، باپ سے تکرار کر رہا ہے، باپ کو جاہل سمجھ رہا ہے، باپ کو خپتی سمجھ رہا ہے، باپ کو کوٹیشن سنا رہا ہے، باپ کو کامنٹس جو ہے وہ پاس کر رہا ہے، سینہ تان کر بات کر رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے بڑا بریو ہے، بڑا بولڈ ہے، یہ انگلش میں بریو اور بولڈ بھی سے آتا ہے، میں کہتا ہوں بڑا ہی بے غیرت ہے جو باپ کے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے۔ یہ آج ہمارے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے بھائی، یہ آج ہمارے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جو ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ سارا وہی ہے کہ تربیت جس طرح اولاد کی ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کے بھی، لیکن گھر سے بھی جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ ہم اس کے قصوروار ہیں، ہم نے ماں باپ کی اہمیت ہی نہیں بتائی، ہم نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ مذہب میں نہیں بتایا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے باعث ثواب ہے۔ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، میری بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں، تب جا کے پتہ چلا ارے یہ والدین کا تو بڑا مرتبہ تھا، اور جب خود پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے تو ہوتا ہے یار والدین کا تو بڑا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اب تو ان کی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اس وقت تک ہم سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں اور والدین سب کچھ بھگت چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے دن سے بچوں کو سکھایا ہوتا اور تربیت کی ہوتی ہے ان کی، تو وہ اکبر الہ آبادی کا ایک وہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جی، اور اللہ کی حقیقت اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہر نماز کی حرکت میں دہراتے ہیں، علم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہے اور ہم اس کے عبد یعنی اس کے ہم بندے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ اللہ کا عبد بننا، عبداللہ کہہ لیں، ہمارا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ عبداللہ بننا۔ میں اگر بیٹا ہوں تو میرا پہلا رول ہے اللہ کا بندہ بنوں، میں اگر باپ ہوں میرا پہلا رول ہے میں اللہ کا بندہ بنوں، میں شوہر ہوں تو میرا پہلا رول ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں۔ جب میں یہ کرتا ہوں تو رب کا بھی حق ادا ہوگا اور رب کی مخلوق کا حق بھی ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین بس وہ بات سے بات نکلی، اور چونکہ فی زمانہ اب سے سیرت کا پروگرام ہے، مذہبی رویوں کی بات ہے، مذہبی رویے ہماری زندگیوں سے اتنے ختم ہو چکے ہیں کہ کچھ چیزیں اتنی تکلیف دہ ہو گئی ہیں، اور آج کل کے مشاہدے میں بھی آ رہی ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں ذکر کروں تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے پے در پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، جس کا ہم پچھلے پروگراموں میں بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے معاشرتی رویے رویوں کا بگاڑ ہے جس کے نتائج مختلف آزمائشوں اور مصائب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے تو طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی جن کا ذکر لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ جب کوئی قوم خیانت کرتی ہے تو اللہ بدترین لوگوں کو ان پر حکمراں بنا کر مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ توڑتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ بے حیائی، وعدہ خلافی، خیانت کا معاملہ، زکوٰۃ کو روک لینا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، قرآن فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر وہ بات سے اشارہ کریں گے لوٹیں اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑیں گے تو مصائب ٹلیں گے، اس کے کم تر بات نہیں بن سکتی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وہی بات نکل آتی ہے، اب چونکہ مسائل اس طرح کے ہیں روز بروز ہوتے ہیں، دماغ پر ایک اتنا بوجھ آ گیا ہے، سامنے جب کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور وہ ہے وہ کہ جس کے سامنے جا کر یہ کہا جائے کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کے لیے عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسی بھی عبادت ہوتی ہے اپنی اختیار اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے توبہ کریں۔
ہم بار بار اسی بات پہ توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کے بھی، کہ بھائی توبہ کیجئے، ان حالات سے ایسے نہیں. کچھ چیزیں زیر بحث لانے کی ہیں نہیں. اگر ہم کچھ چیزیں زیر بحث لائیں گے تو اس میں کچھ لوگ کہیں گے سیاسی معاملات آ گئے، معاشی معاملات آ گئے. یہ جس قسم کے مسائل سے بھی ہم نبردآزما ہو رہے ہیں وہ گرتے چلے جا. یہ ایک دلدل ہے جس میں ہم دستے چلے جا رہے ہیں. روزانہ سوائے اس کے کہ ہوپ کی کوئی صورت نظر آئے یا کوئی اچھی خبر ملے، کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رب ناراض ہے اور ہم سے راضی نہیں ہوا. جی اب ہم بھی تو دیکھیں ہم نے راضی کرنے کی کتنی کوشش کی ہے. میں پھر وہ درد دل آپ کے سامنے رکھوں ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے اذانوں کا ذکر کیا کہ گھروں کی چھتوں پر اذانیں دینے کا لوگوں نے اہتمام کیا اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی، ہم پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے. مسجدیں پہلے بند تھی، تالے لگے ہوئے تھے یا انتظامیہ نے روک رکھا تھا. اب کس نے کون سی انتظامیہ نے روکا ہے؟ کس نے مسجدوں میں جانے سے ہمیں روکا؟ میں نہیں جاتا، میرا اپنا قصور ہے. ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے، معاف فرمائیے گا، ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے کہ ہر بات جو ہے نا وہ یہودیوں کی سازش ہے. ہمارے ایک رویہ ہے کہ ہر بات جو ہے نا وہ کافروں کی سازش ہے. یہ کہہ کہ ہم اپنے اعمال سے ہم کاؤنٹر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ہم تو معصوم ہیں. یہ شتر مرغ کی طرح منہ اندر ڈالے گی ہم معصوم ہیں. ہاں مطلب میں نماز ادا نہیں کر رہا، یہ یہودیوں کی سازش ہے. میں ماں باپ کا دل دکھا رہا ہوں، یہ کافروں کی سازش ہے. میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، یہ غیروں کی سازش ہے. میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہوں، یہ غیروں نے مجھے مجبور کیا. اچھا میں کون ہوں میں کہہ رہا. اب دیکھیے نا بات وہی، پھر آپ نے نکال دی بات وہی آ گئی. 10 روپے کی چیز 240 روپے کلو بکنے والی صنم کی جو 2400 روپے کلو بک رہی ہے. زیادہ ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اب زیادہ ہو گئی. میں نے تو 5000 تک بھی سنا تھا پچھلے دنوں میں. سمجھے 35,000 روپے کا ملنے والا انجیکشن جو ہے وہ اس وقت 90,000 روپے کا مل رہا ہے، بلکہ اب ہے ہی نہیں مارکیٹ. جی جی نہیں. پیناڈول کا پتہ جو ہے وہ 10 روپے کا 10 گولیوں کا ملا کرتا تھا، 18 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے. اور آپ نے شاید کسی پروگرام میں پچھلے میں کہا تھا، آج مجھے یاد نہیں پڑ رہا، کہ جو میجر ڈیسیزز ہیں، ہارٹ ڈیسیز اور اس طرح، ان کی دوائیاں نہیں مل رہی. دوائیں نہیں مل رہی ہیں، دستیاب نہیں ہیں. اکنامکس کا ایک اصول ہے، میں ویسے ایک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں عام لوگوں کی آگاہی کے لیے. بھائی معاشیات کا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ تو کامرس کے آدمی. معاشیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب میس کنزمپشن ہوتی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر چیزیں جو ہیں فروخت ہونا شروع ہوتی ہیں، تو میس پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے. جب بڑے پیمانے پہ پیداوار ہوتے ہیں، مشینیں رننگ میں آتی ہیں، مٹیریل استعمال ہوتا ہے، تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. بنیادی اصول ہے کہ پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. 100 چیزیں اگر بکتی ہیں مارکیٹ میں، اس کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے. اگر 200 بکنے لگے مارکیٹ میں، اس کی قیمت 50 روپے ہو جاتی ہے. اگر وہ 300 بکنے لگے، اس کی قیمت 25 روپے ہو جاتی ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ڈیمانڈ تو انکریز ہو رہی ہے، سپلائی بھی انکریز ہو جائے گی، مگر ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پر یونٹ کاسٹ کو کم نہیں کر رہے، یہ پرائس کو کم نہیں کر رہے، ہم اپنے پر یونٹ پروفٹ کو بڑھا رہے ہیں. اور اجازت دیجیے گا ظالمانہ اور غاصبانہ پروفٹ کو ہم انکریز کر رہے ہیں. یہ پروفٹ تو نہیں ہے نا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے، پروفٹ نہیں ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کر لی، چھپا دیا. جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 50 روپے کی بک رہی ہے. لوگوں کی ابھی جو میں نے تذکرہ کیا تھا وقفے سے پہلے کہ ٹائیفائڈ کی بیماری بھی جو ہے وہ ظاہر ہے، گرمیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کے وائرس آتے ہیں. ٹائیفائڈ کی بیماری ملٹیپلائی ہو رہی ہے. ہاسپٹلز کی لاٹری نکل آئی ہے. لاٹری کیا، ان کو معاف کیجیے گا، انتہائی ادب سے عرض کروں، جو ڈاکٹرز اور نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی جان کھیل کر مریضوں کے علاج کریں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. مگر جو ظالم بن کر لٹیرے بن رہے ہیں، بھائی لٹیرے ڈاکٹر تو نہیں بن رہے، ڈاکٹر بیچارے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں. انتظامیہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ انتظامیہ جو ظالم بن کر لوٹ رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. رسول پاک علیہ السلام جو نظام عطا کر کے گئے، رسول پاک علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے دور میں پرائس کنٹرول میکانزم ہوتا تھا. یہ کوئی آج کا تصور نہیں ہے، یہ پرائس کنٹرول میکانزم دنیا میں ہوتا ہے. یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دور میں بھی تصور موجود تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جا کے سروے بھی کیا کرتے تھے اور دیکھا بھی کیا کرتے تھے، خود حضور بھی جاتے تھے، اور آپ نے تو ہاتھ نیچے ڈال کر دیکھا، تم نے گیلی گندم نیچے رکھی ہے، سوکھی اوپر رکھی ہوئی ہے. یہ کوالٹی ایشورنس حضور چیک کر رہے ہیں علیہ السلام. اور بعد کے ادوار میں ہم پرائس میکانزم بھی دیکھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور معاف کیجیے گا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کتنا پیارا اصول دیا، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. اور اس طرح کے سینیریو میں بھی، عام حالات میں بھی 50% مسائل کا حل اس ایک حدیث پر عمل میں ہے. 50%. تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے وہی معیار اور بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. کل تمہارا موقع نہیں آ سکتا، کہیں تمہیں کھڑا نہیں ہونا پڑ جائے گا.
اور تمہارے ساتھ کو جب یہ ظلم کرے گا تو تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ تو آج تمہارے پاس کوئی آ کر کھڑا ہوا تو تم کیوں اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ اور ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی شفاعت کے متمنی ہیں۔ آج ان کی امت کے ساتھ ہم غصب کا معاملہ کریں، ان کی امت کے ساتھ ہم ظلم کا معاملہ کریں، ان کی امت کو ہم لوٹنے کی کوشش کریں، ان کی امت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے گلے کاٹیں اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کی کوشش کریں، ان کے وجود سے بقول اقبال کے خون کشید کر کے ہم اپنے جام بھرنے کی کوشش کریں اور ہم دعویٰ کریں کہ امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہیں، اور ہم یہ حرکتیں کریں، ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہمارے اعمال حضور کے سامنے نہیں پیش ہو رہے ہوں گے؟ ہمارا درود حضور کے سامنے اگر پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہم کل کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہ آپ کی امت مجبوری میں تھی اور ان ظالموں نے، ان لوگوں نے لوٹا آپ کی اس امت کو؟ کیا کہیں گے حضور ان کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلامی تاریخ میں قحط پڑ گیا، زمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ خریدا، 100 اونٹ غلے کے خریدے، اور خریدنے کے بعد وہ رکھ لیے کہ قحط پڑ گیا ہے۔ ایک یہودی نے آ کر 100 اونٹوں کا سودا کر لیا کہ آپ نے کتنے میں خریدے ہیں، ڈبل قیمت مجھ سے لے لیجئے، مجھے دے دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم ڈبل قیمت دو گے، میں نے تو 10 گنا پہ اس کا فیصلہ سودا کر لیا۔ اس نے کہا کس سے کر لے؟ کہ 10 گنا پہ میں سودا کر چکا۔ اس نے کہا 10 گنا لو؟ کہ نہیں، سودا تو میں کر چکا ہوں، 10 گنا زیادہ پہ سودا کر چکا ہوں، تو صرف ڈبل دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یہودی واپس لے گیا تو وہ سارا غلہ جو ہے آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ میرا تو اللہ سے سودا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب 10 گنا تو کم سے کم ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا نا میں نے 10 گنا پہ سودا کر لیا۔ جی جی، یعنی یہ ہماری خوبصورت تاریخ ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کے سچے امتیوں کا عالم تھا۔ یہ سچے امتی سے صحابہ کرام۔ اب صرف اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے ہم اس پر۔ جی، میں دوبارہ عرض کروں، میں درد دل سے بات کہہ رہا ہوں، بخدا یہ سوچ کر نہیں آئے تھے ہم یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تو ہمارے وجود میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ڈیلنگز میں، ہمارے رویوں میں رحمت کا عکس نظر آنا چاہیے، نہ کہ زحمت کا، نہ کہ ظلم کا، نہ کہ بربریت کا، نہ کہ لوٹ مار کا۔ کیا مطلب ہم کیسے دعوے دار رسول پاک علیہ السلام کو ماننے والے؟ اور یہ حرکتیں ہماری اس معاشرے کے اندر۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراغ دستی عطا فرمائی، ہمارے پاس پیسہ ہے بھی، اور کوئی چیز اگر ہم فروخت کرنا جائز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے جو میرا پیسہ خرچ ہوا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں اور بک رہے، اور کوئی اگر ضرورت مند ہے، اگر ظاہر ہے میں اس سے 2-4 ہزار روپے زیادہ لے لوں گا تو میرے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اور تو کچھ نہیں۔ اور اگر میں یہ طے کر لوں کہ یار ٹھیک ہے 2-4 ہزار روپے کا اضافہ تو ہو جائے گا، لیکن اسی قیمت پر اگر اس کو میں دے دوں اور یہ دل میں نیت کر لے کہ میں نے 10 گنا پہ سودا کر لیا اور دے دے اس کو، تو آپ دیکھیں کہ اللہ بڑھا کر دے گا، کتنا بڑھا کر دے گا۔ اللہ بہت بڑھا کر دے گا۔ اور یہاں میں کہتے کہتے رہ گیا کہ جو وہ پرائس میکانزم کا کانسیپٹ تھا خلفائے راشدین کے دور میں تھا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پرائسز کو چیک اینڈ بیلنسز کے اندر لے کر آنے کی کوشش کرے۔ اور ہم نام تو لیتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ بھئی فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دوں، بکری بھی مر جائے تو میں جواب دوں، سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ آج تو مخلوق خدا کا کیا عالم ہو رہا ہے۔ چلو شیخ صاحب آج کی حدیث ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے اور بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، عورت ہے تو شوہر کا گھر، بستر، مال، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔